بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء مفتاح الصلاۃ الطہور۔ باب ما ان احادیث کے بارے میں جاء جو احادیث آئے ہیں اس بات میں کہ مفتاح الصلاۃ نماز کی چابی الطہور پاکی ہے۔ چلے گئے، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ بخار ہوتا ہے، بانی ڈٹا بہت ہے، روتا بہت ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر۔ ایک طویل پہنا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حفاظت کرو۔ طویل نہیں دینا اس کو؟ نہیں، وہ کبھی گلے میں ہے۔ باب ما جاء مفتاح الصلاۃ الطہور۔ باب ما ان احادیث کے بارے میں جاء جو احادیث آئے ہیں اس مضمون میں کہ مفتاح چابی نماز کی الطہور۔ اس باب میں امام ترمذی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط اور انتفاعی شرط مستلزم انتفاعی مشروط، لہذا اگر طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ حدثنا حناد و قتیبہ و محمود بن غیلان، تین استاد ہیں۔ قالوا حدثنا وکیع عن سفیان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن محمد بن حنفیہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ الطہور، چابی نماز کی وہ پاکی ہے، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ وہ تحریمها، اور وہ چیز جو ہر عمل کو نماز میں حرام کرنے والی ہے التکبیر، اللہ اکبر ہے۔ وہ تحلیلها، اور تمام وہ چیزیں جو نماز کے اندر حرام تھی اس کو حلال بنانے والا التسلیم، السلام علیکم، السلام۔ تحریمها، جو چیزیں نماز سے باہر حلال تھی اس حلال کو حرام بنانے والا اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر کے بعد مباح باتیں حرام ہو گئی، مباح حرکت حرام ہے، مباح کھانا اور پینا جو ہے وہ حرام ہے، مباح دیکھنا وہ حرام ہے۔ تو حرام بنانے والی مباح کو اللہ اکبر ہے۔ یہ وہ چیزیں جو نماز سے باہر مباح تھی ان مباح کو کون حرام کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وتحلیلها، اور جو چیزیں نماز کے اندر حرام تھی، بات کرنا، چلنا، اس کو حلال بنانے والا کیا ہے؟ تسلیم۔ ٹھیک ہے، یہاں تین جملے ہیں، ایک یہ کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، دوسرا جملہ ہے تحریمها التکبیر، تیسرا جملہ ہے تحلیلها التسلیم۔ ٹھیک ہے، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل تینوں جملوں میں ایک توجیہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جملہ اولا میں مفتاح الصلاۃ مضاف مضاف الیہ معرفہ ہے، اور الطہور جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر، وہ بھی معرفہ ہے،
اور مبتدا خبر معرفہ ہے تو مبتدا منحصر ہوتا ہے کس کے اندر؟ خبر میں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ چابی منحصر ہے طہور میں، تو طہور کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہی توجیہ کرتے ہیں تحریمھا التکبیر میں کہ تحریمھا مضاف الیہ معرفہ مبتدا ہے، اور التکبیر الف لام کی وجہ سے معرفہ خبر ہے، اور مبتدا خبر جو ہے وہ معرفہ ہے. تو لہذا تحریم منحصر ہے اللہ اکبر میں. تو انسان نماز میں کب داخل ہوگا؟ اللہ اکبر کہنے سے. اگر اللہ اکبر کی جگہ اللہ اجل کہے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جملے کی طرح یہاں بھی مبتدا تحریمھا معرفہ ہے، اور التکبیر جو ہے خبر وہ بھی معرفہ ہے، اور مبتدا خبر معرفہ ہو تو مبتدا منحصر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ حرام بنانے والا لفظ کون ہے؟ اللہ اکبر. اور یہی توجیہ جملہ ثالث میں کرتے ہیں تحلیلھا مضاف الیہ اضافت کی وجہ سے معرفہ مبتدا ہے، اور التسلیم الف لام کی وجہ سے تسلیم خبر معرفہ ہے. تو اس کا معنی ہے کہ حلال بنانے والا لفظ منحصر ہے کس کے اندر؟ سلام کے اندر. تو وہ کہتے ہیں جس طرح مفتاح الصلاۃ الطہور سے طہارت کی فرضیت ثابت ہو گئی، تو اسی طریقہ سے اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ فرض ہوا، اور السلام علیکم کہنا جو ہے یہ فرض ہوا. تو مفتاح منحصر ہے الطہور میں اس لیے کہ مبتدا خبر معرفہ ہے. تحریم منحصر ہے اللہ اکبر میں کیونکہ مبتدا خبر جو ہے وہ معرفہ ہے. اور تحلیل منحصر ہے السلام علیکم میں، تو السلام علیکم فرض ہے کیونکہ مبتدا خبر معرفہ ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب کا عمل مختلف ہے. وہ اول میں حصر مانتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور کے اندر مفتاح منحصر ہے طہور میں، طہور کے بغیر نماز نہیں. لیکن تحریم منحصر اللہ اکبر میں نہیں ہے. اگر آدمی اللہ اکبر کہے تب بھی باہر مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ اجل کہے تب بھی باہر جو مباح چیزیں ہیں وہ حرام ہو گئی، اور اگر اللہ اعظم کہے تب بھی. تو ہمارے نزدیک تحریمہ منحصر لفظ اللہ اکبر میں نہیں ہے، بلکہ ہر وہ لفظ جو دلالت کری تعظیم باری تعالیٰ پر اس سے تحریمہ ادا ہو سکتی ہے. تو اللہ اکبر کہو، اللہ اجل کہو، اللہ اکبر کہو، اللہ کبیر کہو، سب تحریمہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح امام سے فرماتے ہیں کہ تحلیل منحصر السلام علیکم میں نہیں ہے، بلکہ اگر انسان عبدہ و رسولہ کی مقدار پر بیٹھ جائے اور اٹھ کر چلا جائے تو نماز ہو جاتی ہے. خروج بصنع المصلی یعنی اختیاراً نماز سے خروج وہ فرض ہے. السلام علیکم کہنا فرض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ واجب ہے. اختلاف ذہن میں آیا. تو ائمہ ثلاث کا طرز عمل تینوں جملوں میں ایک جیسا ہے اور صرفی قانون کے مطابق ہے کہ تینوں جملوں میں مبتدا اور خبر معرفہ ہے. تو مبتدا منحصر ہے کس کے اندر؟ خبر میں. تو جملہ اولا کی روح سے مفتاح منحصر ہے طہور میں، تو طہور کے بغیر نماز نہیں ہے. اور جملہ ثانی کی روح سے تحریمہ منحصر ہے اللہ اکبر میں، تو اللہ اکبر جو ہے اس کے بغیر نماز جائز نہیں. اللہ اجل کہنے سے، اللہ اعظم کہنے سے نماز ادا نہیں ہوتی. اور جملہ ثالث کی روح سے تحلیل منحصر ہے السلام علیکم میں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک قانون کو دلیل بنایا کہ دیکھو جب مبتدا اور خبر معرفہ ہو تو مبتدا منحصر ہوتا ہے کس کے اندر؟ خبر کے اندر. یہ ایک قانون ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کی روح سے امام سے بھی کہتے ہیں کہ مفتاح منحصر ہے طہور میں کیونکہ مبتدا خبر دونوں معرفے ہے. تو امام ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ تحریم و تکبیر جملہ ثانی میں بھی مبتدا خبر معرفے ہے، وہاں بھی تحریم کو منحصر کرو کس کے اندر؟ اللہ اکبر کے اندر. اور جملہ ثالث کے اندر بھی تحلیل و التسلیم مبتدا خبر معرفہ ہے، تو تحلیل کو منحصر کرو السلام علیکم ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے دو جواب ہیں. اس کے ایک جواب یہ کہ جہاں مبتدا اور خبر معرفہ ہو
تو مبتدا منحصر نہیں ہوتا خبر میں، خبر مختص و منحصر ہوتی ہے مبتدا۔ زید القیم کا معنی قیام منحصر ہے زید میں، زید کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہے، اور زید عام ہے، قائم بھی ہے، متکلم بھی ہے، عاقل بھی ہے، ضاحک بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جہاں مبتدا خبر دونوں معرفے ہو وہاں مبتدا محصور اور خبر محصور علیہ نہیں ہوتا، بلکہ خبر مقصور اور مبتدا مقصور علیہ ہوتا ہے۔ تو طہور بندے مفتاحیت میں، یعنی جہاں طہور ہے وہ مفتاح ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر مفتاح طہور ہے۔ اور تکبیر منحصر ہے تحریم کے اندر، اللہ اکبر کہنے سے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تحریم منحصر نہیں ہے کس کے اندر؟ اللہ اکبر میں۔ تحریم اللہ اجل سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور تحلیل و تسلیم، تسلیم منحصر ہے تحلیل میں، جب تسلیم ہوگا تحلیل اس کے ساتھ ہر شے کا حلال ہونا لازم ہے، اور تحلیل منحصر السلام علیکم میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ ایک جواب کہ مبتدا اور خبر معرفہ ہے، لیکن جہاں دونوں معرفے ہو وہاں حصر مبتدا کا خبر میں نہیں ہوتا بلکہ حصر خبر کا۔ تو تسلیم منحصر ہے تحلیل میں، جب تسلیم ہوگی حیلت لازم ہے، لیکن حیلت منحصر تسلیم میں نہیں ہے۔ اسی طرح تکبیر منحصر ہے تحریم میں، جب تکبیر ہوگی تحریم ساتھ ہوگی، لیکن تحریم منحصر نہیں ہے تکبیر میں، تحریم اللہ اعظم اللہ جل سے بھی اسے۔ بات آئی سمجھ؟ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب کہ مفتاح الصلاۃ الطہور سے ہم وضو کا فرض ہونا مانتے ہیں، لیکن تحریم و تکبیر سے ہم اللہ اکبر کا کہنا فرض نہیں مانتے، اور تحلیل و تسلیم سے ہم تسلیم کا کہنا فرض نہیں مانتے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہم نے طہور کو جو فرض مانا ہے نماز سے وہ اس حدیث کی روح سے نہیں ہے، وہ تو قرآن سے ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تو فرضیت طہارت اور وضو کی اس حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے؟ اور حدیث اس لیے ثابت نہیں ہے کہ حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہے، اور ظنی فرضیت کو ثابت نہیں کرتا۔ تو طہارت کی فرضیت تو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور طہارت کی فرضیت قرآن میں ہے، فاغسلوا وجوہکم۔ اور تکبیر کی فرضیت قرآن میں نہیں ہے، وہاں تو آیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو ذکرہ یہاں آیا ہے کہ اللہ کا نام لے لے، اللہ کا نام اللہ اکبر میں بھی، اللہ اعظم میں بھی، اللہ جل میں بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم وضو کی فرضیت جو مانتے ہیں وہ حدیث کی روسی نہیں، حدیث تو خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہے، اور ظنی سے فرضیت کے اثبات نہیں ہوتا، فرضیت کے اثبات قرآن سے ہوتا ہے، اور قرآن میں وضو کی فرضیت موجود ہے، فاغسلوا وجوہکم، لیکن اللہ اکبر کی فرضیت موجود نہیں ہے، وہاں تو ذکر مطلق کی فرضیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب ذکر اسم ربہ یہ اللہ اکبر کے ساتھ خاص ہے یا اللہ جل اللہ اعظم میں بھی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وتحلیلها التسلیم، ہم سلام کو فرض نہیں مانتے۔ کیوں؟ آپ کو کتاب الصلاۃ میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت آئی گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا اذا قلت ھذا، جب آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھے، او فعلت ھذا، یا عبدہ و رسولہ تک بیٹھ جائے، فقد تمت صلاتک، فقد تمت صلاتک، وہاں تو سلام کا ذکر ہی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تحلیل کے لیے دو راستے بتائے، اذا قلت ھذا، یا تو آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھے، او فعلت ھذا، یا عبدہ و رسولہ کی مقدار تشہد میں بیٹھ جائے، کچھ نہ پڑھے، بیٹھنا فرض ہے، فقط تمت صلاتک، آپ کی نماز تام ہے۔ سلام اگر فرض ہوتا تو پھر سلام کے بغیر تو وہ تام نہ ہوتی نماز۔ ٹھیک، قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث، یعنی اس بارے میں کہ تکبیر سی چیزیں حرام ہے اور سلام سی چیزیں حلال ہے، اس میں بہت سے روایت موجود ہے، لیکن تمام روایات میں یہ حدیث سب سے اصح ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء، یہ اصح ہے ان احادیث کا جو اس باب میں ہے اور احسن ہے۔ یہ بات، اب اس میں ایک عبداللہ ابن محمد ابن عقیل آیا تھا، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہوا صدوق، یہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ یہ تعدیل کے الفاظ ہے، اس سے راوی کی عدالت ثابت ہوتی ہے، لیکن کمزور درجے کی عدالت، اس لیے آگے ترمذی نے کہا وقد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ، بعض اہل علم نے اس میں اعتراض کیا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا۔ اور میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری سے سنا، فرماتے تھے کہ احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن ابراہیم اور حمیدی یحتجون، وہ سب حجت سمجھتے تھے حدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کو۔ یہ دوسری توثیق و تعدیل ہے۔ قال محمد، امام بخاری کہتے ہیں ہوا مقارب الحدیث، یہ حدیث کو قریب لے جانے والا ہے حق تک، یہ بھی تعدیل کے الفاظ ہے۔ مقارب الحدیث کا معنی کیا ہے کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل مقارب، قریب لے جانے والا ہے حدیث کو حق تک۔ وفی الباب عن جابر وابی سعید باب ما یقول۔